अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम किस नंबर 6 माहा शाह की कलम से लिखा गया। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। फवाद इस मोटी तोंद वाले ऑफिसर से बोला। देखो मियाँ, ये केस तो मैं लूँगा और हल भी करूँगा। मुझे पेशेंट से मिलवाओ। वो ऑफिसर दांतों में तीली मारता बोला। क्यों? साइम सर्द लहजे में बोला। अरे मियाँ, वो ही तो बताएगी कि क्या हुआ था। ऑफिसर अपने पीले दांतों की नुमाइश करता बोला। 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से कल्टी हो जा, वरना दुनिया से कल्टी कर दूंगा। साइम सर्द लहजे में कहकर छपाक से डॉक्टर के कैबिन में घुसा। सलार उसके पीछे भागा। मियाँ का अंदाज तो चेक कर, साले को 10 मिनट में अंदर कर दूंगा झूठे केस में। वो बड़बड़ाया। क्या चाहते हो तुम? अरसल संजीदा लहजे में बोला। अरे वाह, एक और पीस इधर है। मियाँ, वो क्या है ना, थोड़ी मुट्ठी गर्म कर दो, अपना काम ऐसे चलता है। वो आंख मार कर बोला। अरसल शाह ने भवें उचकाई। फवाद मुस्कुराया। मतलब एक एएसपी के सामने खड़े होकर वो उसी से ही रिश्वत मांग रहा था। सही, ये रखो 5,000, बाकी का सुबह थाने में देता हूँ। अरसल संजीदा लहजे में बोला। जेब से कड़कड़ाता नोट निकालकर इसको थमाया, जबकि वो इसकी बात पर नासमझी से देखने लगा। डॉक्टर मूसा इस वक्त अपने कैबिन में मौजूद था जब भी कोई आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। वो उसे देखते ही पहचान गए। साइम खान ने अंदर दाखिल होते ही मेज़ पर रखा कीमती गुलदान ज़मीन पर दो मारा। ओह मिस्टर, कौन हो तुम? डॉक्टर चिल्लाया। साइम ने सब्ज़ आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। क्यों इन्फॉर्म किया पुलिस को? वो चिल्लाया। देखिए मिस्टर, पहली बात अपनी आवाज़ धीमी रखी और दूसरी बात ये पुलिस केस था। पुलिस को इन्फॉर्म करना ही था ताकि जिसने ये किया उसको सज़ा मिले। डॉक्टर मूसा के संजीदा लहजे में बोले। सलार ने बारों में हाथ फेरा, जबकि साइम ने सीटी की शेप में होंठ वा किए। अगर मैं तुम्हारी ज़बान काट दूँ, चलो ज़बान छोड़ो, अगर मैं तुम्हारा ये हाथ ही काट दूँ तो मुझे कितने दिन की सज़ा दिलवाओगे? साइम उसकी आंखों में देखता वहशत से बोला तो डॉक्टर मूसा के रोंगटे खड़े हुए। ये क्या बकवास कर रहे हो? ले जाएं इसे। अपने दोस्त को साइको लग रहे हैं ये। डॉक्टर घबरा कर सालार से बोला तो दोनों एक दूसरे को देखते कहकहा लगाया। साइम खान आगे बढ़ा, खटक से उसके हाथ तोड़ दिया। डॉक्टर मूसा की दर्दनाक चीख निकली। खान से ना चिल्लाना, कभी भी ज़बान, वरना मुश्किल में पड़ जाएगी तुम्हारी जान। सलार खान ने उसके कान में सरगोशी की। ये सबक काफ़ी होगा तुम्हारे लिए, आइंदा मोहतात रहना। साइम ये कहकर बाहर निकल गया। पीछे डॉक्टर मूसा आग की इंतकाम की आग में जलने लगा। आज से तो मूसा काज़मी के बदतरीन दुश्मनों में शुमार हो गए। वहाँ गाड़ूंगा जहाँ से कभी कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। डॉक्टर मूसा बड़बड़ाते हुए तकलीफ से दोहरा हो गया। महक को अस्पताल से आए 2 दिन हो चुके थे। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। किसी को ये नहीं बताया गया था कि इसको जहर दिया गया था। साइम खान से भी सब घर वालों की अच्छी खासी पहचान हो गई थी। साइम के घर वाले भी आए थे। इफ्तिखार साईं को वो बहुत अच्छे लगे। अरसल शाह थाने में बैठा एक केस की फाइल का मुआयना कर रहा था जब एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। सर, उसने अरसल को पुकारा। यस, कांस्टेबल कहो। अरसल ज़रा की ज़रा नज़रें उसके सूजे चेहरे पर डालकर बोला। उस दिन इस कांस्टेबल को रिश्वत देने के बाद अरसल शाह ने अगले दिन उसकी ऐसी हालत की कि सब ने रिश्वत लेने से तौबा कर ली। सर, मिस्टर हमज़ा हैदर आपसे मिलने आए हैं, उसने डर डर कर कहा। अरसल से मार खाने के बाद वो बहुत डरने लगा था। व्हाट? हमज़ा और तुम यहाँ खड़े मुझे अब बता रहे हो? बुला कर लाओ उसे अंदर जल्दी। अरसल फाइल साइड पर रखता तेज़ लहजे में बोला तो वो सर हिलाता बाहर भागा। हमज़ा जो कि कार से बाहर खड़ा था, नागवारी से उसके चेहरे से झलक रही थी। सर, अंदर आए, वो कांस्टेबल जल्दी से बोला तो हमज़ा ने मकरूर नज़रों से उसको देखा। हाय हमज़ा, तुम यहाँ खैरियत? अरसल खड़े होता उसके गले लगता बोला। हाँ यार, बस ऐसे ही मिलना था तुझसे। हमज़ा कुर्सी पर बैठते बोला तो अरसल ने सवालिया नज़रों से इसको देखा। आओ बैठो। उसी वक्त अरसल का फ़ोन बजा। 1 मिनट। वो हैदर को कहकर कॉल अटेंड की। हाँ अखनान बोलो। भाई, वो आदमी पहले ही मर चुका है। अखनान की बात पर अरसल का मुंह सुर्ख हुआ। कैसे? किसने मारा इसको? अरसल खोल रहा आया। ओनली 1 मैन, लेपर्ड। अखनान के कहने पर अरसल ने दांत पीसे। ओह साइम, वो बड़बड़ाया। ओके, तुम वापस आ जाओ, अरसल ने कहकर कॉल काट दी और बाल मुट्ठी में जकड़े। क्या हुआ अरसल? हमज़ा ने उसका चेहरा देखते पूछा। यार हमज़ा, वो जिसने महक को जहर दिया था, उस तक हम पहुंच चुके थे।
لیکن ہم سے پہلے ہی کوئی اس کو مار گیا. اب اس کے باس تک پہنچنا ناممکن لگ رہا ہے. ارسل نے کہا تو حیدر کی آنکھیں سرخ ہوئیں. جس کتے کا بھی یہ کام ہے، جس نے بھی باربی کو زہر دیا، اس کو میں پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا. حمزہ سرد لہجے میں بولا تو ارسل نے اس کو افسوس سے دیکھا، کیونکہ وہ حمزہ کی دیوانگی دیکھ چکا تھا. لیکن وہ جانتا تھا کہ سائم خان کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن اب اس کی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. ارسل نے کہا. مشکل ہے، ناممکن تو نہیں. اچانک ایک آواز گونجی. دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں بلیک سوٹ میں ملبوس، سلکی بال ماتھے پر بکھیرے، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے سائم خان پورے جلوے کے ساتھ کھڑا تھا. اس کو دیکھ کر جہاں ارسل نے دانت کچکچائے، وہاں حمزہ کی شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری جھلکی. اتنے مینرز تو انسان میں ہونے چاہیے کہ وہ آنے سے پہلے اجازت ہی لے لے. ارسل اس کے سٹائل پر جنتا بھونتا بولا. پہلی بات تو تھانے میں ہے، واش روم میں نہیں، جو اجازت لوں. دوسری بات، سائم خان کبھی اجازت نہیں لیتا. سائم قدم بقدم چلتا نزدیک آیا اور بات مکمل کر کے سگریٹ کا دھواں طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ارسل کی طرف پھینکا. وہ تڑپ کر رہ گیا. ہائے مسٹر حمزہ. حیدر، دوبارہ مل کر اچھا لگا. سائم حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اور پاؤں اوپر ٹیبل پر رکھے. کچھ وقت بعد برا لگے گا، حمزہ نے سائڈ اسمائل سے کہا. سائم نے بھویں اچکائی. پاؤں نیچے کر خبیث خان. ارسل چیخا. ہائے وہ کیا ہے نا، میرا دل آرام کرنے کو کر رہا ہے، تو ایسا کر تو نیچے بیٹھ جا. سائم دل چلے لہجے میں کہتا سگریٹ کا کش لگایا. تیری تو سالے کمینے خان. ارسل اپنی جگہ سے اٹھا اور سائم کی ٹانگوں کے نیچے آتی چیئر پر لات ماری، جس کو سائم کو ایک جھٹکا لگا. وہ کرسی سمیت پیچھے کو کھسک گیا. اب ارسل طنزیہ مسکراہٹ لیے سائم کو دیکھ رہا تھا. سائم نے مسکراہٹ دبائی اور وہیں سے اپنی لات ارسل کو مارنے کے لیے اٹھائی. ارسل جلدی سے پیچھے ہوا. وہی ٹانگ سائم دوسری ٹانگ پر رکھتے کہکہا لگا گیا. ارسل کا شرمندگی سے لال چہرہ ہوا تھا. حمزہ نے چیئر کا رخ سائم کی طرف کیا تو کہاں تک پہنچی تمہاری تشخیص مسٹر حمزہ حیدر؟ سائم نے مذاق اڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا. بہت جلد وہ شخص میرے ہاتھوں میں ہوگا. حمزہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا. لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ شخص تک تو مر گیا ہے. سائم معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا تو ارسل کا دل کیا جوتی لے کر اس کا منہ سجا دی. اطلاع بہت پکی ہے تمہارے پاس، کہیں اس کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ حمزہ نے اندھیرے میں تیر چلایا. ارسل نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا. سائم کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا. حمزہ کے چہرے پر پرسرار مسکراہٹ چھائی. نہیں، اگر میں اس کو مارتا تو تم سے معلومات لینے کیوں آتا؟ سائم لاپرواہی سے بولا. ہاں یہ بھی ہے، ویسے جس نے بھی مارا اس کو گولی سیدھی اس نے گردن میں ماری. حمزہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتا اس کا کش لگاتا بولا. ارسل نے ناسمجھی سے حمزہ کو دیکھا. اس نے تو اس آدمی کو دیکھا تک نہیں، پھر وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ اس کو گولی لگی؟ لیکن میں نے تو اس کی کھوپڑی میں فائر کیا تھا. سائم نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، لیکن اگلے ہی پر بس پاٹ چہرہ لیے خاموش ہوا. ارسل نے آنکھیں میچی. پکڑے گئے سائم خان. حمزہ نے کش لگا کر کہا تو سائم نے اس کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا. میں تمہیں اس دن ہی پہچان گیا تھا. تم کوئی سیدھے سادے خان نہیں ہو، دنیا کا پہچان لینے کا ہنر ہے میرے پاس. حمزہ نے سائم کے کان میں سرگوشی کی. سائم کا چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا. سائم نے ارسل کی طرف دیکھا. ارسل کی آنکھوں کو بخوبی پڑ گیا جب ہی اس کو زبردست گھوری سے نوازا. ارسل نے ایک دم کہکہا لگایا. حمزہ نے جھمبے سے اس کو دیکھا، جبکہ سائم نے گلے سے نکلتے کہکہے کا گلا بمشکل گھونٹا. بس کر حمزہ، بس یار، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا. یہ جو سائم ہے نا، اس کو میں نے ہی بتایا تھا جب ہی یہ تیرے سامنے آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. ارسل نے مسلسل ہنستے ہوئے کہا تو جہاں حمزہ کو شوق لگا، وہیں سائم نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لی. واٹ؟ اور یہ جو اتنی دیر سے ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے اسی نے ہی مارا ہو؟ حمزہ نے پوچھا تو سائم مسکرایا. ایسے ہی، سب سے جھوٹ بولتا یہ کمینہ. ارسل دانت پیس کر بولا. اصل جھوٹ تو وہ بول رہا تھا. لعنت ہو سائم تجھ پر، مجھ سے جھوٹ بلوا رہا ہے. ارسل دل ہی دل میں سائم کو صلواتوں سے نواز رہا تھا. چپ ہو جا ارسل، اب کچھ عزت رہنے دے. سائم مصنوعی خفگی سے بولا. حمزہ کی گہری نظریں اس پر تھیں. ہاں میں اب ٹھیک ہوں. سلوش تم سناؤ؟ مہک نے فون پر کہا تو دوسری طرف کچھ کہا گیا جس کو سن کر وہ ہنسی. آ جا بچہ آ جا، تمہارا ہی گھر ہے. اچھا میں کسی کو بھیج دوں گی، وہ تمہیں لینے آئیں گے. اللہ حافظ. مہک نے مسکرا کر فون رکھا. کون تھا؟ اندر داخل ہوتی دعا نے پوچھا. وش آ رہی ہے. میں نے کہا جب پہنچ جاؤ مجھے بتا دینا، کسی کو بھیج دوں گی. مہک نے مسکرا کر اپنے یونی کی فرینڈ کا نام لیا جس سے ان چاروں کی بہت اچھی دوستی تھی. او وش، خیریت؟ دعا نے پوچھا. بس بول رہی تمہاری طبیعت کا پتہ چلا مجھے جب ہی آ رہی ہوں. مہک نے کہا تو دعا نے سر ہلایا. ویسے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی دعا کہ مجھے زہر دیا کس نے اور کیوں؟ مہک الجھن سے بولی. ہم پتہ لگائیں گے بہت جلد. مشن پر نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے.
दुआ चमकती आंखों से बोली तो महक ने सर हिलाया। अच्छा तुम आर्यान को बोल दो विश को ले आएगा, महक ने कहा तो अंदर आती मिसेस शाह बोली, आर्यान तो शॉप पर गया है। ओह मामा साई, मेरी दोस्त आ रही है, अब कैसे आएगी वो, महक परेशानी से बोली। हम चलते हैं इसको लेने, मिसेस शाह को कुछ कहने से पहले ही दुआ बोली। खबरदार जो किसी ने ऐसा सोचा भी, टांगे तोड़ दूंगी, मिसेस शाह बोली। अरे चाची साई कुछ नहीं होता, दुआ बोली। ना बेटा, माफ़ करना, मुझ में अपनी बेटी को खोने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, वो नम लहजे में कहते अपने आंसू छुपाती बाहर की जानिब निकल गई। दुआ ने सख्ती से होंठ पीछी। इसी वक्त अखनान की कॉल आई। दुआ चौंकी। हेलो, दुआ ने फ़ोन कान से लगाया। मैं क्यूट अखनान बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से अखनान की शरारती आवाज़ पर वो मुस्कुरा दी। क्यूट नहीं, तुम मनहूस है मनहूस, दुआ दांत पीस कर बोली। अल्लाह अल्लाह तौबा, खुद को शक्ल पर पेंट करके अपने आप को हसीन और जमील कहती हो, जाकर ज़रा मुंह धोकर आईने देखो, फटे पोस्टर जैसी शक्ल है तुम्हारी। अखनान पटपट बोलता दुआ को तपाया। काम बोल अखनान, वरना दफ़ा हो जलील आदमी, दुआ जलकर बोली। हाँ वो मैं कह रहा था कि मैं आज शाह मेंशन आ रहा हूँ, अखनान मुस्कुराते लहजे में बोला। मतलब आज का दिन ख़राब, खैर मैं क्या करूँ, दुआ ने कहा तो अखनान ने फ़ोन को घूरा। मेरी बात करवा, महक ने कहा तो दुआ ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। हेलो अखनान, वो ज़ोर से चीखा। उसे अपने सुन होते कान पर हाथ रखा। पूरा खबीस है, 2 मिनट नहीं रुक सकते थे, दुआ चीखी। मैं समझा तुम फोत वोत हो गई हो, अखनान ने कहका लगा कर कहा तो दुआ का मुंह खुला, जबकि महक ने होंठ भींच कर मुस्कुराहट दबाई। ये कौन, महक से बात करवाओ, अखनान ने कहा। अस्सलाम वालेकुम, महक ने नरम लहजे में सलाम किया। वालेकुम सलाम भाभी जी, अखनान शरारत से बोला, जबकि महक दुआ ने नासमझी से उसे सुना। क्या कहा, महक ने क्या पर जोर दिया। कुछ भी नहीं है, अखनान ने कहा और पास आते साइम खान को देखकर एक खबीस मुस्कुराहट इसके लबों पर मचली। बेचारे साइम का अल्लाह ही मालिक था। बोलो महक डार्लिंग, क्या काम था, अखनान ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा तो साइम ठटका और खूनख्वार नज़रों से साफत की पुड़िया को देखा। दफ़ा मार इस ठरकी आदमी को, दुआ इसकी बात पर बड़बड़ाई। वो अखनान ज़रा आते हुए एड्रेस पर एक एड्रेस दे रही हूँ, मेरी दोस्त को लेते हुए आना, महक ने बात मुकम्मल की। जी महक जान, आप कर दें, अखनान उसकी बात सुनकर एक पल को सोचकर बोला, साथ जान लगाना नहीं भूला था। महक ने फ़ोन को घूरा। ओके बाय, वो कहकर कॉल काट गई। अखनान ने साइम के सुर्ख चेहरे को देखा और उसको और जलाने के लिए जानबूझकर खुद से बातें करने लगा। अच्छा महक डार्लिंग, आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए? हाँ मैं लेता आऊँगा, अफनान ने कहकर फ़ोन जेब में रखा। साइम को कन अखियों से देखा जो उसको ही घूर रहा था। अखनान मुस्कुराया। अरे साइम लाला, आप कब आए, अखनान ने जानबूझकर पूछा। जब तो मेरी बीवी से फ्लर्ट कर रहा था, साइम ने दांत पीस कर कहा तो अखनान की आंखें फैली। अभी ना रिश्ता हुआ ना शादी हुई, पहले ही बीवी, वाह, अखनान आंखें घुमाकर बोला। छोटे सा, सब हो जाएगा, बस सब्र करो, साइम ने मुस्कुराकर कहा। लाला, सब मतलब समथिंग समथिंग, अखनान शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथों की उंगलियों की पोरों को आपस में मिलाते बोला। साइम का रंग सुर्ख हुआ, माना वह बेबाक कमीना था, लेकिन अखनान मियाँ तो अच्छे अच्छों को शर्माने पर मजबूर कर देते थे। नहीं, इधर आओ मैं बताता हूँ, साइम ने कहा तो अखनान से तो आगे वो आया। साइम ने उसके कान में इंतहाई बेबाक सरकोशी की, जिसको सुनकर अखनान का मुंह फुल सुर्ख हुआ। उसने साइम को देखा जो होंठ का किनारा दांत में दबाकर मुस्कुरा रहा था। अखनान ने कानों पर हाथ लगाए। साइम ने दिलकश कहका लगा, मामा साईं, अखनान की कालाई तो वो आ रहे हैं शायद, दुआ ने कहा तो मिसेज आसिफ ने सर हिलाया और खाने बनाने लगी। बहुत साथ ज़रा जर्दा भी बना लो, अम्मा साईं ने अंदर दाखिल होकर कहा तो उन्होंने सर हिलाया। अम्मा साईं, अखनान वगैरह आ रहे हैं, मिसेज अजहार ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। बहुत ही शरारती बच्चा है कसम से, वो मोहब्बत से बोली तो दुआ ने नाक चढ़ाई। शैतान है पूरा, ना खुद आराम करता है ना हमें करने देता, दुआ ने कहा तो मिसेस आसिफ ने इसको आंखें दिखाईं। मुई खुद तो छलावा बनकर कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है, वो मासूम सा बच्चा तुझे शैतान लग रहा है, अम्मा साई ने कहा तो दुआ का मुंह लटका। मिसेस आसिफ और मिसेस अजहार ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़े आर्यान और अस्मा का जन्नाती कहकहा गूंजा। अम्मा साई ने दहलकर दिल पर हाथ रखा। वाह दादी साई, ग्रेट, क्या अमेजिंग बात की है, आर्यान हंसते हुए बोला। ये मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोला कर, कभी रेट भी कभी अमेजा, अम्मा साई के मुंह बनाकर कहने पर पूरा किचन कहकहों से गूंज उठा। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई।
कसम से अजूबा है अपनी दादी साईं। दुआ हंसकर बोली तो अस्मा अभी भी पेट पकड़कर हंस रही थी। पढ़ाई कर लो ड्रामे बाजो, यूनिवर्सिटी खुलने वाली है तुम सबकी। मिसेस शाह बोली तो आर्यान मुस्कुराया। अरे चाची पढ़ लेंगे, अब सारी ज़िंदगी पढ़ना ही होता है। आर्यान शरारत से बोला, बेटा आगे शादी वादी करके बच्चों का मुस्तकबिल बनाओगे, काम संभालोगे या यूनिवर्सिटी जाओगे? मिसेस आसिफ ने चम्मच लहराते पूछा। अरे अम्मा मामा साईं बीवी पट्टियाँ पढ़ाएंगे और मैं पढ़ूंगा, आर्यान ने कहा और बाहर दौड़ लगाई, क्योंकि अब मिसेस आसिफ इसकी बैंड बजाने वाली थी। दुआ अस्मा तो हंस हंस कर पागल होने के दर पर थी। आर्यान के भी पर निकल आए थे, इसलिए लड़की ढूंढ लो, मिसेस शाह हंसते हुए बोली तो मिसेस आसिफ ने दरवाजे को घूरा। अभी अंडे से नहीं निकला और शादी करवा दूँ इसकी। मिसेस आसिफ हाथ साफ करते बोली, यार लव यू चाची साईं, आपको मेरी कितनी फ़िक्र है, और ये मामा साईं मुझे अभी तक अंडे में ही रख कर बैठी हैं। आर्या ने दरवाजे से सर निकाल कर कहा तो मिसेस आसिफ ने फट से हाथ में पकड़ी प्याज उसकी तरफ फेंकी, जो उसकी नाक पर लगी। किचन एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। मामा साईं नाक तोड़ दी, आर्यान कर आया। हालांकि तोड़ना सर चाहिए था, अस्मा हंसते हुए बोली तो आर्यान ने उसको घूरा। क्या हर वक्त लड़कियों में रहते हो, जाओ कमरे में अपने जाकर पढ़ो। मिसेस आसिफ बोली तो उसने दांत निकाले। मैं वो बताने आया था कि अरसल लाला की कॉल आई थी, वो आ रहे हैं, साथ साइम लाला वगैरह भी है, तो आप लोग इंतज़ाम कर लें। आर्यान ने कहा तो सब रुके। तुर फिटे मुँह आर्यान, इतनी ज़रूरी बात अब बता रहा है। दुआ ने कहा तो वो मुस्कुराया और इसके बाल खींचकर भाग गया। मामा, वो दुआ चीखी और उसके पीछे भागी, जबकि मिसेस आसिफ मुस्कुराई। आ जाओ अखनान मेरे साथ ही, अरसल ने इसको अलग गाड़ी में जाते देखकर पुकारा। लाला आप साइम लाला के साथ चले जाएं, मैं ज़रा किसी को पिक करना है रास्ते में, तो आपको शाम मेंशन में ही ज्वाइन करता हूँ। अखनान ने मुस्कुरा कर कहा तो अरसल सर हिलाया। लाला वजदान कहाँ है? अखनान ने साइम से पूछा। यार वो आ रहे हैं, काम था थोड़ा। लो पहुँच गए, साइम ने कहने के साथ ही सामने से आते इन तीनों की तरफ इशारा किया जो एक स्टाइल से आ रहे थे। मेरा यार आ गया, अखनान चीख कर उसकी तरफ बढ़ा। वजदान ने इसको अपनी आतर तरफ आते देखकर खुद भी इसकी तरफ दौड़ लगाई। सब ने मुस्कुराकर इन्हें देखे। अचानक 4 कदम के फासले पर दोनों झटके से रुके। सलार खान और फवाद खान के बढ़ते कदम रुके। ये अचानक रुक क्यों गए? सलार ने पूछा। फवाद ने कंधे उचकाए। अरसल और साइम ने एक दूसरे को देखा और फिर नजरें इनकी तरफ घुमाई। अब वह दोनों स्लो मोशन में भंगड़ा डालते एक दूसरे की तरफ बढ़े और गले लगे। अरसल ने सदमे से कार के बोनट से टेक लगाई। फवाद ने अपने मुंह पर दोनों हाथों को फेरा। सलार तो मुंह खोले इनको देख रहा था, जिनमें पता नहीं कौन से जरासीम थे। साइम तो इन दोनों को अफसोस से देख रहा था, जो अपनी उम्र से छोटी हरकतें करते थे। दोनों हंसे। क्या हुआ लाले, क्यों रुक गया? वजदान ने आईब्रो उचकाते पूछा। लानत है हम पर, जो हर बार तुम्हारी हरकतों को देखने के लिए रुक जाते हैं। सलार कहता आगे बढ़ गया, जबकि अखनान और वजदान का कहकहा ज़बरदस्त था। अखनान और वजदान एक कार में, जबकि वो चारों एक कार में गए थे। अलीशा बाजी उठ जा, दुआ चीखी। हाँ रात में चलेंगे, अभी तो नींद पूरी करने दे, अलीशा रूहान से लहजे में बोली। हवे भाई अरसल आ रहे हैं, अब उठ जा, रात को तो चलना ही है, अस्मा ने कहा तो वो मुंह बनाकर उठी। महक गार्डन में टहल रही थी और फ़ोन पर मौजूद इस लेपर्ड के पैगाम को देख रही थी। डियर महक जाना, आप सच बोल दें, झूठ बोलकर मुसीबत में नहीं पड़ जाना। उफ, इस शख्स को मेरा नंबर कहाँ से मिला और इसको बताऊँ सच या नहीं? मैं क्या करूँ? महक सर पकड़ कर बोली। क्या हुआ? अस्मा पास आती बोली तो नामहसूस तरीके से फ़ोन साइड पर किया। कुछ नहीं, बस थोड़ी हवा खाने आई थी। महक ने मुस्कुराकर कहा तो अस्मा ने सर हिलाया। चला जा अब अंदर, और आज रात तैयार रहना, अस्मा ने आंख मारकर कहा तो महक मुस्कुराई। हाँ विश मैंने भेज दिया अखनान को, वो तुम्हें पिक कर लेगा, दुआ ने इसको मैसेज किया और सबकी तरफ मुतवज्जो हुई। यार ये दुआ ने किसको कहा है, मुझे पिक तो दे देती इस बंदे की। सिल्विश बड़बड़ाई। ये तो कहाँ जा रहा है? अबे, वजदान ने अनजाने रास्ते पर मुड़ते अखनान से कहा। अखनान ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। वजदान फदका। लाहौल वाला तेरी नीयत पर अखनान तो मुझे जैसे मासूम बच्चे की अल्लाह बचा लो मुझे। वजदान ज़ोर ज़ोर से दहाइयाँ देने लगा। वे दूर फिटे मुँह वजी, मजाक कर रहा था, मैं एक दोस्त को पिक करने जा रहा हूँ। अखनान उसकी बातों पर चिढ़कर बोला। वजदान मुस्कुरा दिया। 1 मिनट अखी, रुक रुक, वजदान चीखा तो अखनान ने घबराकर ब्रेक लगाए। वजदान का सर डैशबोर्ड से टकराया। क्या मुसीबत है? अखनान चीखा। यार धोखेबाज देखे बहुत कम देखे। हाय मैं लुट गया मान के तेरा कहा। यह लाइन मुझ पर इस वक्त फिट हो रही है। वजदान एक्टिंग करता बोला। हबी ढक्कन, ये ड्रामा बंद कर और बता क्या हुआ। अखनान ने उसकी सस्ती एक्टिंग को बेजारी से देखा। यार मुझे यहाँ तेरे साथ भेजकर लाला खुद वहाँ पर आइसक्रीम ख़रीद रहे हैं।
وجدان نے دکھی آتما بن کر کہا تو اخنان کا منہ کھلا۔ اس نے باہر دیکھا جہاں سائم ارسل کے ساتھ آئس کریم کے پارلر کھڑا تھا۔ اخنان نے کہکہا لگایا، فون نکال کر اس منظر کی ویڈیو بنائی۔ وجدان نے اس کو گھورا جو آدھے سے زیادہ وزن اس پر ڈال کر ویڈیو بنا رہا تھا۔ پراں ہو، وجدان چیخا۔ اخنان نے تیکھے تیوروں سے اس کو دیکھا۔ اچانک سائم کی نگاہ اپنے سے کافی دور پار کھڑے اخنان کی کار پر پڑی جو اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ سائم نے اس آفت کو دیکھا۔ ارسل، یہ پکڑ جلدی، سائم نے کہا اور ان کی کار کی طرف بھاگا۔ یار، یہ سائم لالا یہاں بھاگ کر کیوں آ رہے ہیں؟ وجدان نے کہا تو اخنان نے جلدی سے کیمرہ بند کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ اخنان رک، سائم وہیں سے چیخا۔ سوری لالا، مجھے کام ہے، اخنان نے کہہ کر سپیڈ سے کار بھگائی۔ وجدان کبھی کار سے سر نکال کر سائم کو دیکھتا تو کبھی بڑے بڑے سانس لیتے اخنان کو۔ کیا ہوا، مجھے سب بتا، وجدان نے پوچھا تو اخنان نے کہکہا لگاتے سب بتا دیا۔ اب ان دونوں کے کہکہے مل کر گونج رہے تھے۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں اچانک؟ ارسل نے پوچھا۔ سالار اور فواد بھی باہر نکل چکے تھے۔ نہیں بس ایسے ہی، سائم کہتا جھٹکے سے کار میں بیٹھا۔ اس نے تصور میں اخنان کی شکل بگاڑ دی تھی۔ سلوش براؤن ڈریس پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے کھڑی تھی۔ تب یہ کار اس کے قریب رکی جس میں 2 نٹ کھٹ سے لڑکے بیٹھے تھے۔ سلام میڈم، اخنان نے شوق نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوٹ ہے ویسے، وہ وجدان کے کان میں بڑبڑایا۔ وجدان نے اس کو گھورا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ سلوش نے کرے تیوروں سے پوچھا۔ کہیں یہ ڈاکو تو نہیں؟ سلوش نے دل میں سوچا۔ میڈم، ہم لڑکے ہیں، اگر شک ہے تو دکھائیں، وجدان شرارتی لہجے میں بولا تو سلوش کی آنکھیں پھٹی۔ کیا؟ ارے شناختی کارڈ، وجدان کہکہا دبا کر بمشکل بولا تو سلوش نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ تو میں کیا کروں، آپ لوگ جاؤ، سلوش ناگواری سے بولی۔ آپ کو بھی لے جائیں گے، اب کے اخنان شرارت سے بولا۔ ہیں؟ سلوش نے آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھا۔ مطلب ہم آپ کو اٹھانے، میرا مطلب ہے لینے آئے ہیں، مہک نے بھیجا ہے ہمیں، اخنان نے کہا تو وہ نارمل ہوئی۔ ایک منٹ، میں کیسے مان لوں تمہیں مہک نے بھیجا ہے؟ سلوش نے شکمری نظروں سے ان کو دیکھا۔ وجدان اور اخنان نے ضبط سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیدی بیٹھ جاؤ، اسی نے ہی بھیجا ہے ہمیں، اگر ہمیں اس نے نہ بھیجا ہوتا تو ہمیں اس کا نام کیسے معلوم ہوتا؟ وجدان نے کہا تو اخنان نے ہاں کیا پتا اکیلی لڑکی کو دیکھ کر تمہاری نیت پھسل گئی ہو۔ سلوش کی بات پر وجدان نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے۔ چھوٹی لڑکی کو بھی یہی ملی تھی املی کی کٹار، وجدان بڑبڑایا تو کہکہا روکنے کے لیے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے جس کو وجدان نے بخوبی دیکھا۔ ایک منٹ، ہاں، وجدان نے زبردستی مسکرا کر کہا، پھر اپنے سائڈ سے نیچے اترا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اخنان نے مسکرا کر اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ وہ سمجھ چکا تو وجدان کیا کرنے والا ہے۔ لو دیکھو دیدی، اندر مہک ہے، وجدان نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو سلوش چونکتی نیچے جھکی اور اندر دیکھا۔ وجدان نے اس سے موبائل چھین کر اندر سیٹ کے نیچے پھینکا۔ اوئے بن بتوڑے، میرا فون، سلوش چیخی۔ وجدان نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ اخنان کا کہکہا بلند ہوا۔ اٹھا لو خود دیدی، ورنہ ہم جا رہے ہیں، وجدان نے کہا تو سلوش نے اس کو گھورا اور جیسے ہی کار کی سیٹ پر بیٹھ کر فون اٹھانا چاہا، وجدان نے ٹھک سے دروازہ بند کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ چل بے، وجدان نے ہاتھ چھاڑے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی جنگ لڑ کر آیا ہو۔ ارے روکو گاڑی، شرم آنی چاہیے، حلیے سے دونوں اچھے گھروں کے لگتے ہو، پھر بھی لڑکیوں کو اغوا کرتے ہو، سلوش نے اخنان کی سیٹ پر لات مار کر کہا۔ اخنان کا خون سڑا۔ او باجی، اغوا کرنے کے لیے لڑکی ہونی چاہیے، بنا بریک کے سائیکل نہیں، اخنان سڑ کر بولا۔ سلوش کا منہ کھلا، وجدان نے کہکہا لگایا۔ اسی وقت اخنان کے نمبر پر مہک کی کال آئی۔ ہاں مہک، جی جی آپ کی دوست مل گئی، مفتوبہ کانوں میں درد ہو گیا، یہ لو خود سمجھا دو، اخنان بات کرتے کرتے خود اس کو گھورتی سلوش کو فون تھما دیا۔ ہاں ہیلو، ہاں مہک، میں تو ڈر گئی تھی، سلوش اب دھیمے لہجے میں بول رہی تھی لیکن ان دونوں کے کان اس کی باتوں پر لگے تھے۔ شکل تو صحیح ہے، اتنی خوبصورت تو نہیں، سلوش کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو صدمے سے دیکھا۔ ہاں ہاں میں سمجھی، جو ہی لفنگے ہیں، سلوش نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو دونوں نے پہلو بدلا۔ وجدان کی بس ہوئی، اس نے سلوش کے ہاتھ سے فون چھینا۔ چھوٹی لڑکی، بعد میں بات کرتے ہیں، وہ فون ڈیش بورڈ پر اچھال دیا۔ میڈم کمال کرتی ہیں، ایک پولیس والے کو آپ لچا لفنگا کہہ رہی ہیں، اخنان نے میٹھا سا طنز کیا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ سوری بھائی، میں جسٹ مذاق کر رہی تھی، سلوش شرمندہ سی وجدان سے بولی تو جہاں وجدان مسکرائے وہیں اخنان نے بےتابی سے پہلو بدلا۔ ارے املی کی کٹار، میرا مطلب دیدی کوئی بات نہیں، وجدان مسکرا کر بولا تو سلوش بھی مسکرائی۔ او ہیلو، پولیس والا میں ہوں، اخنان میں پر زور دیتا بولا تو سلوش نے نہ سمجھی سے وجدان کو دیکھا جو ایسے بن رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔
اوپس سوری بھابھی، سروش اب کے اخنان سے بولی۔ پہلی بات، میں اخنان شاہ کسی لڑکی کا بھائی نہیں بنتا، دوسری بات کوئی نہیں، اس بات کا بدلہ میں لے لوں گا، اخنان نے کہا تو سروش اس کی باتوں پر اس کو دیکھنے لگی۔ سائیکو شاہ، وہ بڑبڑائی تو اخنان اس کو گھور کر رہ گیا جبکہ وجدان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ وہ چاروں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے اور سلام پیش کیا۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہائے ارسل بھائی، مہک جو اندر سے بھاگی آئی سائم کو دیکھ کر اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ سائم نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تو وہ نظریں گھمائی۔ اور بچوں کی خیر خیریت سے پہنچ گئے؟ مسز عامر نے مسکرا کر پوچھا۔ جی الحمدللہ، فواد خان نے مسکرا کر کہا اور ایک نظر دعا پر ڈالی جو وائٹ کلر کی ایمبرائڈری شرٹ میں مربوط اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ لیکن وہ فواد خان تھا، بقول دعا کے کھڑوس خان، اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ کیسے ہیں آپ سائم بھائی؟ علیشا نے پوچھا۔ جی ٹھیک ٹھاک گڑیا، سائم نے مسکرا کر کہا جبکہ نظریں ابھی مہک کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جو پنک لباس میں ملبوس اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ اخنان کدھر ہے؟ مسز آصف نے پوچھا۔ وہ راستے میں ہے چاچی، سروش کو لا رہا ہے، مہک نے جواب دیا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اور بیٹا وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو براؤن آنکھوں والا بچہ تھا؟ اماں سائیں ذہن پر زور ڈال کر بولی۔ وجدان نام ہے ان کا، سالار نے مسکرا کر کہا تو اماں سائیں اس پر نہال ہوئی۔ ہاں وہی، وجدان نہیں آیا؟ انہوں نے بات مکمل کی۔ وہ اخنان کے ساتھ ہی ہے اماں جی، پہنچنے والا ہے بس، ارسل نے کہا تو پھر انہوں نے سر ہلایا۔ چاچو وغیرہ کہاں ہیں؟ ارسل نے پوچھا تو مہک نے اس کے پیچھے اشارہ کیا جہاں سے افتخار سائی اور رومان اسامہ داخل ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، چاروں ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج تو میرے گھر میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، وہ مسکرا کر بولے تو سب مسکرائے۔ وہ چاروں افتخار سائیں کے گلے لگی۔ سائم خان مسکرایا اور اسامہ سے گلے ملا۔ آپ تو بہت کم نظر آتے ہیں، اس نے کہا تو اسامہ مسکرا دیا۔ میں اس شہر سے باہر رہتا ہوں، ویکینڈ پر آتا ہوں، اس نے کہا تو سائم نے سر ہلایا۔ مہک یہ لو، افتخار سائیں نے مہک کی طرف ایک بیگ بڑھایا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے دادا سائیں؟ مہک نے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کیا جس کو وہ سمجھ گئی۔ دادا سائیں لو یو، وہ خوشی سے کہتے ان کا گال چوما۔ سب بے ساختہ کہکہا لگا گیا تو وہ جھیم کر اندر بھاگی۔ ارسل نے مسکرا کر اس کو بھاگتے دیکھا جبکہ سائم کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ جائے۔ اس کو لا دیا ہمارا گفٹ؟ کہاں ہے؟ اسما آنکھیں گھما کر بولی تو سالار نے اس کو دیکھا۔ ابو سائیں نے کہا اسما کے لیے ایک چاکلیٹ لے لو، وہ سب بھول جائے گی۔ رومان نے شرارتی لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ چاچو سائیں، اسما چیخی۔ سالار نے دہل کر کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سائم کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ وجدان اور اخنان کہاں ہیں؟ رومان نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اخنان کی آواز گونجی۔ ہم یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں۔ وہ گنگنایا تو سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ دعا نے لعنت بھیجی۔ زہے نصیب، شکل تو دکھائی، ارسل طنزیہ بولا۔ ہائے صدقے میرا بھائی میرے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، ہائے صدقے میرا بھائی میرے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، اخنان نے کہا تو سب مسکرائے۔ نہیں، کھانے کے لیے تڑپتا تھا، جو کہ تم دونوں کی وجہ سے ابھی تک نہیں لگا۔ ارسل نے 2 سیکنڈ میں اس کی غلط فہمی دور کی تو وہ مسکرا کر منہ بسورا۔ السلام علیکم، ایک نسوانی آواز پر سب نے چونک کر اس کو دیکھا۔ سائم خان نے سرسری نظر سروش پر ڈال کر نظریں جھکائیں جو کہ افتخار سائیں سے چھپی نہیں۔ وش کیسی ہو؟ اسما بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ میں ٹھیک، تم سناؤ، دعا کیسی ہو؟ سلوش نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ انکل آپ کیسے ہیں؟ سلوش نے افتخار سائیں سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک بیٹا، آپ سناؤ؟ سلوش نے مسکرا کر ٹھیک ہوں کہا۔ یہ سب کون ہے؟ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں ان کو۔ سلوش نے اسما کے ساتھ بیٹھتے دعا کے کان میں سرگوشی کی اور ان تینوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بابا سائیں کے دوست کے بیٹے ہیں، دعا مسکرا کر سب بتا دیا۔ مہک آئے؟ سلوش نے پوچھا۔ وہ اندر ہے، رکو میں بلاتی ہوں۔ علیشا نے ایک نظر وجدان اور اخنان پر ڈالی جو سب سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ سائم خان وغیرہ سب سے گفتگو میں مشغول تھے جبکہ سب خواتین کھانا لگا رہی تھیں۔ مہک، آل لیڈی باس، علیشا نے مہک کو آواز لگائی تو وجدان نے اس کو دیکھا جبکہ سائم کی بےتاب نظروں نے اس کی تلاش کی۔ سنیں، وجدان کی سنجیدہ آواز پر سب نے اس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت صاف چمک رہی تھی۔ جی بولیں، علیشا نے سب کا لحاظ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ گرم پانی سے غرارے کیا کریں۔ وجدان آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ فواد کا دل کیا اس کو پھونک مار کر غائب کر دے، کیوں؟
علیشا نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ آپ کا گلا خراب ہے، آپ کی آواز سن کر میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کون سا ڈائناسور بول رہا ہے۔ وشدان کے کہنے پر جہاں علیشا کا چہرہ سرخ ہوا وہیں سب کے چھت پاڑ کہے گونج اٹھے۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا؟ مہک بھاگ کر آئی۔ سائم کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری۔ کچھ نہیں، بس بیٹا آپ کی کزن کو ایک ایڈوائس دی تھی، وہ پتہ نہیں کیوں غصہ ہو گئی۔ وشدان دانت نکال کر بولا، علیشا اٹھاؤ کینچی اور اس کو گنجا کر دو۔ اخنان نے کہا تو وشدان نے اس کو گھورا۔ علیشا نے آپ دونوں کو ہی گنجا کرنا ہے۔ کیوں علیشا؟ سروش نے کہا تو مہک نے اس کو دیکھا۔ وش تم آ گئی، وہ خوشی سے چیخی اس کے گلے لگی۔ سالار بیچارہ اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ وشدان نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ سائم نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ یار چھوٹی لڑکی اتنا چیختی ہیں آپ، توبہ مجھے کو لگا کوئی چھپکلی دیکھ لی۔ وشدان منہ بسورتا بولا تو مہک کھلکھلائی۔ ہاں تو چھپکلی ہی تو دیکھی نا، وہ بھی موٹی تازی۔ اخنان نے کہہ کر اندر دوڑ لگا دی کیونکہ سروش خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ افتخار سے ہنستے ہنستے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا لگ چکا تھا۔ سب اندر کی طرف بڑھ رہے تھے جب سائم نے وشدان کے کان میں کچھ کہا۔ پہلے قیمت۔ وشدان نے سرگوشی کی تو سائم نے اس کو گھورا اور فواد کو اشارہ کیا، جس نے ناسمجھی سے اپنی جیب سے والٹ نکال کر وشدان کو تھوایا۔ واہ لالا تسی گریٹ ہو قسمے، وشدان نے کہا لگایا تو ارسل بھی مسکرا دیا۔ چھوٹی لڑکی بات سنے، مہک جو کہ سب کے پیچھے جا رہی تھی وشدان کی آواز پر رکی۔ جی وشدان سائیں، مہک نے ایک نظر ان پانچوں پر ڈال کر کہا۔ وہ سائم لالا، میرا مطلب ہے یہ اسٹرابری فلیور آئس کریم آپ کو پسند ہے نا؟ تو سائم لالا نے لے لیا تھا، یہ لیں۔ وشدان مسکراہٹ دبا کر بولا تو اس کی نیلی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئیں اور اس نے ایک نظر سائم کو دیکھا جو بے خودی کے عالم میں اس کو گھور رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ارسل پر نظر ڈالی جو مسکرا رہا تھا۔ لیکن وشدان سائیں، مجھے تو اسٹرابری فلیور بالکل بھی پسند نہیں، مہک نے حیرت سے کہا تو سائم خان چونکا۔ ان چاروں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہیں سچی میں؟ سالار آنکھیں پھیلا کر بولا۔ جی سالار بھائی، آئی ہیٹ دس فلیور، وہ منہ بسور کر کہتی اندر بڑھ گئی۔ ان چاروں نے سائم کی طرف دیکھا اور کہے ان کے منہ سے نکلا۔ آج تو سائم لالا روسٹ ہو گئے۔ اچانک سے اخنان سامنے آیا اور کہکہوں پر کہکہا لگاتے گیا۔ سائم نے اسپاٹ نظر اس پر ڈالی۔ پیار نے نکما کر دیا غالب، ورنہ بندے ہم بھی کام کے تھے۔ اخنان نے شعر سنایا تو وہ سب ایک بار پھر کہکہا لگایا۔ سائم خان نے ایک جست میں اس کو پکڑا اور اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں کسا۔ اب میری بات اپنی بھابھی سے تو ہی کروائے گا ورنہ۔ سائم نے سرد لہجے میں بہت کچھ باور کروا دی۔ ایک منٹ لالا، ایک منٹ، وہ میری بھابھی نہیں ہے، میری کیوٹ سی فرینڈ ہے۔ دوسری بات کیوں کراؤں؟ وجہ؟ اخنان شاہ اور زبان پر کنٹرول کر لے۔ ناممکن، سالار نے مسکراہٹ دبائی۔ ٹھیک ہے پھر تو اوپر جا، سائم نے کہہ کر اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا تو اخنان کا دم سچ میں گھٹنے لگا۔ ارے لالا، اپنی بیوی کے پاس اوپر جاؤں گا میں، چھوڑ دو قسم سے پھر بات کروا دوں گا۔ اخنان کی دہائی پر سائم نے جھیم کر اس کو چھوڑا۔ وہیں سب کا چہرہ لال ہوا۔ اوپر سے وجدان کے معنی خیز اشارے فواد جل بھن گیا اور ان دونوں کو لعنت دے اندر بڑھ گئے جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ آصف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی جبکہ سائم خان نے جانے کے لیے اجازت لی، لیکن جاتے جاتے وہ اخنان کو گھورنا نہیں بھولا جو اپنی بات سے مکر چکا تھا۔ اگر اب تم لوگوں نے ذرا سی بھی غلطی کی تو سوچ لینا تمہارا حشر بہت برا ہوگا، وہ شخص سرد لہجے میں بولا تو سب نے سر ہلایا۔ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، بس بچاروں مجھے صحیح سلامت چاہیے، وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باس، اپن ان کو سب کو لے آیا تو اپن کو کیا ملے گا؟ ان میں سے ایک شخص بولا۔ آزادی، وہ شخص ایک لفظ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس شخص نے منہ بگاڑا اور گن لوڈ کرنے لگا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب وہ چاروں سائے باہر نکلے۔ فل بلیک جینس شرٹ میں ملبوس، پیروں میں بلیک ہی ہیل پہنے وہ سب تیار تھیں، شاید سعید گینگسٹر گرلز جو آج آخرکار باہر نکل ہی چکی تھی۔ کس طرف؟ اس نے نیلی آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ ہم ہمیشہ رائٹ ہوتے ہیں تو سائڈ رائٹ میں ہی ہوں گی، اس نے بنفشی آنکھیں گھما کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ چلنے سے پہلے ایک سیلفی ہو جائے، براؤن آنکھوں والی نے کہا تو سب نے ایک ایک آنکھ ونک کی اور اس پل کو کیمرے میں قید کیا۔ لیٹس موو، اس نے کہا اور وہ چاروں وہاں سے نکل پڑی۔ لالا، وجدان خان اپنے مخصوص لباس میں کھڑا ہو کر سائم خان کے کمرے کا دروازہ پیٹنے کے ساتھ عجیب طرح سے گنگنا رہا تھا۔ دور کھڑے فواد اور سالار کا ضبط سے برا حال تھا۔ کیا ہو گیا چھوٹے خان؟ سائم خان اپنی مخصوص تیاری کے ساتھ باہر آیا اور گھور کے پوچھا۔ آج پھر تم پہ پیار آیا ہے؟
بے حد اور بے شمار آیا ہے۔ ورسان سائم کو دیکھتے معنی خیزی سے بولا تو سائم بلبلا کر رہ گیا۔ منحوس بغیرت آدمی، گانے ہی یاد آتے ہیں بس تجھے۔ سالار تب کے بولا، گالیاں بھی آتی ہیں۔ سنو آپ حرامی، یہ فواد بھائی کمینے، اور یہ چمک چھلو۔ ورسان مزے سے بولتا سائم خان کو چمک چھلو کہہ گیا۔ جب سب کی آنکھیں پھٹی۔ تو نے مجھے حرامی کہا؟ سالار صدمے سے بولا۔ آج تو گیا چھوٹے خان، سائم سیریس انداز میں بولا تو اس کے تیور دیکھ کر ورسان جلدی سے بھاگا۔ بچاؤ فواد لالا بچاؤ، وہ فواد کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑ کر جھنجھوڑتے بولا۔ ابے مجھے تو چھوڑ، فواد تڑپ کر بولا۔ اتنے میں سائم خان قریب آتا ورسان کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ پیٹ ڈال سالے کو، کبھی سنجیدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سالار دانت بھینچ کر بولا، لالے میری شادی بھی نہیں ہوئی، ورسان کا رہا۔ سائم نے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں دیا۔ تمہاری جگہ میں کر لوں گا، سائم سنجیدگی سے بولا۔ لالا میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، کرنے دو، کچھ ٹائم بعد وہی مل جائے گی تمہیں۔ اب کے فواد بولا، لالا بچے یاد کر رہے ہیں، وہ پھر سے بولا۔ سالے تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آئے؟ سالار اس کو گھور کر بولا۔ لالا میں جاؤں گا تو آئے گا نا، اب میرے بغیر تو نہیں آ سکتے نا، ورسان کہا لگا کر بولا تو سائم نے گرفت سخت کی۔ فواد اور سالار اس پر لعنت بھیج کر رہ گئے۔ چھوڑ دے لالا ورنہ میری بیوی رنڈوا ہو جائے گی، ورسان خان کے بیچارگی سے کہنے پر ان تینوں کا کہا بے ساختہ تھا۔ سائم کی گرفت ہلکی ہوتے ہی ورسان بھاگ کر صوفے پر گر کے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ رنڈوا نہیں بیوہ ہوگی پاگل، فواد ہنستے ہوئے بمشکل بولا۔ ایک ہی بات ہے، جیسے سائم لالا لڑکے ہیں لیکن مجھے چھمک چھلو لگ رہے ہیں۔ ورسان ناک چڑھا کر بولا تو سائم کی ہنسی رکی، وہ خطرناک تیوروں سے آگے بڑھا۔ نہیں لالا غلطی ہو گئی، وہ منہ بسور کر بولا تو سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ سائم خان چھوڑ دے آج کے لیے، سالار کے مسکرا کر کہنے پر سائم بھی مسکرا دیا۔ وہ ان تینوں کی جان تھا۔ سائم نے اس کو سینے سے لگایا۔ لالا ایک یادگار ڈانس ہو جائے، ورسان نے کہا تو سب نے اس کو گھورا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ ورسان خوشی سے چیختے میوزک آن کیا۔ وہ چاروں سب سے بے نیاز ہو کر سٹیپ لینے لگے۔ وہ چاروں اس ادا سے اکٹھے سٹیپ لے رہے تھے جیسے وہ روبوٹ ہو اور انہیں کوئی ریموٹ سے چلا رہا ہو۔ تم سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھالو، وہ جیسے ہی آئیں گی ان کو گھیر لینا، آج اپن ان کو پکڑ کے رہے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا تو وہ سب سر ہلاتے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ آ گئے وہ آ گئے، ایک شخص چیختا ہوا آیا۔ وہ اس شخص کو خونخوار نظروں سے دیکھتے خاموش کروایا۔ ہم نے دیکھا تھا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ وہ شخص عجیب سے انداز میں سرگوشی کرتے بولا تو سب نے پوزیشن سنبھالی۔ 2 منٹ کے بعد ہائی ہیلز کی ٹک ٹک سڑک پر گونجی۔ یہ کب سے ہیل پہننے لگے؟ ایک بندے نے داڑھی کھجاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار یہ دیکھ، یہ تو اتنے سے لگ رہے ہیں، اور یہ اتنے پتلے کیسے ہو گئے؟ دوسرے شخص نے ان کی جسامت کو دیکھتے کہا۔ چپ خاموش اور جا کر گھیرو ان کو، وہ شخص غصے سے بولا تو انہوں نے جلدی سے ان کو ہر طرف سے گھیرا۔ کھیل ختم تمہارا، وہی شخص سامنے آتے بولا تو ان چاروں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے ڈر پر قابو پایا۔ کون ہو تم بھائی؟ اوشن بلو آنکھوں والی نے پوچھا۔ ابے ان کی تو آواز بھی لڑکیوں والی ہو گئی ہے، وہ شخص الجھ کے بولا تو ان چاروں نے آنکھیں پھیلائی۔ مطلب وہ ان کو کوئی اور سمجھ کر پکڑ رہے تھے؟ 1 منٹ بھائی، ہم وہ نہیں ہیں جو تم ہمیں سمجھ رہے ہو، سو ہمیں جانے دو، اس نے اپنی براؤن آنکھیں گھما کر کہا۔ ساتھ ہی وہ ڈر بھی رہی تھی کیونکہ وہ سب خالی ہاتھ تھیں جبکہ وہ سب اسلحہ سے لبریز تھے۔ اوہ اچھا، جانے دیں؟ ایسے کیسے؟ اب تو ہمارا باس ہی تمہارا فیصلہ کرے گا، پکڑ لو ان سب کو۔ ان کے کہتے ہی وہ سب ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ منحوس کچھ کر، اس کے کانپتے لہجے پر دعا نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑے۔ ارے وہ کیا ہے؟ وہ ایک دم چیخ کر ان کے پیچھے اشارہ کرتے بولی تو سب نے مڑ کر دیکھا۔ کلٹی مارو، دعا نے چیخ کر کہا تو وہ سب ہاتھوں میں ہیل پکڑ کر بھاگی۔ ابے پکڑو ان کو، چھلاووں کو، وہ شخص چیخا تو سب ان کے پیچھے بھاگے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو ہم تیری باتوں میں آ گئے، علیشا کے کہنے پر وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ بس آج تو کوئی شکار نظر نہیں آ رہا، ایف کے کہنے پر اس نے سبز آنکھیں چاروں طرف گھمائیں۔ کیا پتہ ان میں سے کسی کی شادی ہو رہی ہو؟ ڈبلیو کے نے بونگی ماری۔ تو ہے ہی بے عقل، چول، بے وقوف، ایس کے جل کر بولا۔ لالی میری مورے کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔ ڈبلیو کے اس کی مٹی پلیت کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر رہ گیا۔
बॉस वो देखो। अचानक उसने WK की आवाज़ पर नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ से 4 लोग हाथों में कुछ पकड़कर भागते हुए इनकी तरफ ही आ रहे थे। मुझे तो लग रहा है ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ भेजा है। WK ने शरारती आवाज़ पर तीनों ने खूनख्वार नज़रों से उसको देखा। तभी इनमें से एक लेपर्ड से टकराई और धड़म से नीचे गिरी। अरे अरे भाई, आराम से, कौन सी ट्रेन निकल रही है तुम्हारी? WK को लड़का समझकर इसके कंधे पर ज़ोर से थपकी देकर बोला। वो तीनों वहीं पर ही जाम हो गई, जबकि महक ने अपनी सिसकी बेसाख्ता रोकी। नीली आंखें यकदम नम हुई। उठ जा भाई, सारी ज़िंदगी यहीं बैठे रहेगा? वैसे तेरी सेहत बहुत ख़राब है, नाश्ता नहीं करता क्या? अब WK ने सर से अफसोस से सर हिलाकर बोला। महक ने चुप रहना मुनासिब समझा। लेपर्ड की उकाबी नज़रें इस पर थीं। उसने हाथ पकड़कर इसको उठाया और उसके हाथ की नाजुकी लेपर्ड ने महसूस की। उसका शक मज़ीद गहरा होने लगा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी सर्द आवाज़ पर वो झुरझुरी ले गई। आवाज़ इसके उसके हलक में ही फंस गई। FK और SK ने तीनों की तरफ कदम बढ़ाए। लेडी बॉस, ब्राउन आंखों वाले की सरगोशी पर जहाँ वो तीनों ठटके, लेपर्ड के जहन में झमाका हुआ। लेडी बॉस? उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वैसे भाई, परफ्यूम तुमने बहुत अच्छा लगाया हुआ है। लेपर्ड उसके करीब होता बोला तो वो घबराई। आह, लेपर्ड दीवाना है, अच्छी खुशबुओं का। लेपर्ड ने कहकर जानबूझकर इसकी गर्दन में मुंह छुपाया। महक के जिस्म में एक करंट सा दौड़ा। इन सब ने इसको हैरत से देखा। अस्तगफिरुल्लाह, SK नज़रें फेरता बोला। छोड़े, वो कामते हुए बोली तो लेपर्ड की आंखें सुर्ख हुई। वो इसका हाथ पकड़कर साइड पर ले जाने लगा। ए मिस्टर लेपर्ड, छोड़ो इसको। दुआ के बोलने पर वो सब इसको देखने लगे। महक ने हाथ छुड़वाना चाहा। WK लेपर्ड के कहने पर वो तीनों इनका रास्ता रोका तो वो हैरत और परेशानी से कभी महक को देखती, जिसको वो साइड पर ले जा चुका था, कभी अपने पीछे, जहाँ से इन लोगों ने इनके आने का ख़तरा था। आप लोग होते कौन हैं हमारा रास्ता रोकने वाले? छोड़ें हमें, अलीशा गुर्रा कर बोली। हमें अपना तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको है। FK के सर्द लहजे पर वो बेसाख्ता होंठ खींचा। हम भी आप लोगों की तरह ही हैं। अब क्या अस्मा ने कहा तो सालार इस आवाज़ पर चौंका। इस आवाज़ को वो लाखों में भी पहचान सकता था। हमारे जैसे काम ना तो आपके बस में है और ना ही आप कर सकती हैं मैडम। WK की संजीदा आवाज़ पर दुआ ने घूरकर इस नकाबपोश को देखा। वो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर पाएँ। दुआ के लहजे पर FK के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी।